نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه السلام أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اس بات پر ہے کہ ایک ہماری قوم کے ایک مسٹر عامر اکبر، جو پہلے سید عامر اکبر تھے، اب انہی کی زبان سے وہ صرف عامر اکبر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کا اعلان کیا ہے کہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ میں قوم مہدویت سے دور ہو رہا ہوں، یہ ایک باطل فرقہ ہے اور میں مین اسٹریم سنی میں انٹر ہو رہا ہوں۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ ڈکلیئر کیا ہے، اور در حقیقت انہوں نے جو ان کے دل میں تھی وہ بات انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے خود اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ہر ایک کو رائٹ ہے، 30 سال سے ہم یہ کام کر رہے تھے تاکہ قوم کے لوگ یہ باطل کانسیپٹ سے دور ہو جائے۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے، اور انہوں نے جو باتوں کو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مہدی کو بھی آنا ہے، سید محمد جون پوری مہدی موعود نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ایک باطل کانسیپٹ ہے، مہدی کو بھی آنا ہے، اس کی کلیئر حدیث موجود نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے، اس کی کلیئر حدیث ہے، عیسیٰ کے ٹائم پر مہدی آئیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ در حقیقت ہم یہ ایسے تو بہت ہی چاہے گئے، کئی لوگ مہدویت سے ہٹ گئے، جو مہدویت میں تھے انہوں بھی ہٹ گئے، کئی ہزاروں لوگ تو مہدویت کو مانتے نہیں ہیں، مہدی موعود کو نہیں مانتے، ہم کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہے، مگر یہ ایک مسٹر عامر، ان کو ہم اس لیے جواب دینا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو بد اخلاقی سے بات کی ہے اور ہمارے پہ الزام لگایا ہے کہ مہدویوں سے پرابلم کیا ہے کہ یہ سید محمد جون پوری کو مہدی موعود مانتے ہوئے ان کو اماموں کے امام کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو ان کے حساب سے انٹرپریٹ یعنی تشریح کریں گے، قرآن کی تشریح ہمارے حساب سے کریں گے، بولنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے حساب سے ہم ہمارے حساب سے سمجھیں گے۔ در حقیقت انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی اور الزام جو لگایا وہ یہ ہے کہ یہ غلط بنیاد پھیلائیں گے فرما رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں چونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم سے وابستہ ہوں، ایک مہدوی ہوں، تو میں اخلاقی جواب دینا چاہ رہا ہوں، بد اخلاقی سے جواب نہیں دینا چاہتا میں، اور چونکہ مجھے ہمدردی ہے پھر بھی ایسے لوگوں سے کہ جن کو بالکل ہی کچھ نہیں معلوم اور جو منہ کو آیا بول دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کون سے لوگ رانگ راستے پہ لے کے چلے گئے، غلط راستے پہ لے کے چلے گئے۔ میں مسٹر عامر سے مخاطب ہوں، یہ فقیر اپنی طرف سے جواب دے رہا ہے، قوم کی طرف سے نہیں، پرسنل اپنے عقیدے کی بنیاد پر، مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع کی بنیاد پر، مہدی موعود علیہ السلام سے عشق و محبت کی بنیاد پر جو قوم مہدویات کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس جواب کے اندر کوئی اور شامل نہیں ہے، ہم لوگ اپنی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آج بھی ہم ان کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئے، جو آپ کے بد عقائد ہو گئے ہیں اس کو ہم قرآن اور حدیث سے سمجھائیں گے۔ دیکھیے در حقیقت یہ فقیر یہ بتا دینا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ باطل کانسیپٹ ہے، ہمارا غلط تصور ہے جو انہوں کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد الولایت کو لے کر پڑھیے، رسول اللہ کے مرتبے کو تہس نہس کر دیے، آپ ان کو ایک معمولی انسان سے کمپیئر کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیونکہ یہ مہدی موعود سید محمد جون پوری کو مہدی موعود مانتے ہیں، رسول اللہ کا درجہ بہت اونچا ہے، رسول اللہ کے مرتبے کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے، بول رہے رسول اللہ کے برابر یا ان کے نام سے کسی کو جوڑ نہیں سکتے، بولنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم غیر مذہبی لوگوں کو کافر کہتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم دوگانے کی نماز کو فرض بولتے ہیں، ایسے 50 عقیدے ہے بول رہے وہ۔ فرام دس انوویشن ہی از گوئنگ اوے، انہوں اس طریقے ہمارا جو بھی کانسیپٹ ہے، ہمارا جو عقائد ہے، ہمارا جو بلیف ہے، ہمارا جو ٹرسٹ ہے، اس سے انہوں دور جانا چاہ رہے ہیں۔ جائیے، بڑی خوشی سے جائیے۔ اور ایک غلطی انہوں نے بڑی کی ہے اپنے بیان میں کہ مہدویوں سے ڈسکشن نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے کتنا سخت بیان ہے، ان کو روٹ کاز پر پوائنٹ آؤٹ کر کے بولنا ہے کہ سید محمد جون پوری مہدی موعود نہیں ہے۔
اور پھر بدبختی کا عالم دیکھیے. میں معافی چاہتے ہوئے مسٹر عامر سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کی بدقسمتی ہے کیا نہیں معلوم. آپ مہدی موعود علیہ السلام کے نسب سے، لینیج سے ہے فرمان ہے، لیکن ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے. ان کا یہ کہنا ہے. سید محمد جون پوری مہدی موعود نہیں ہے. ان کی ساری ٹیچنگز کو بازو رکھیے اور قرآن اور سنت پر فوکس کرنا ہے، بلکہ ان کا یہ بیان ہے. محترم سامعین، ان کے چھوٹے سے 4 منٹ کے ویڈیو میں جو ہے کئی سوالات ہے اور اس کی تشریح بہت بڑی ہے. کئی جو ہے گھنٹے لگ جاتے ہیں پورے حدیثیں، پورے قرآن کی آیتیں اور تمام چیزوں کو بتایا. جب تک یہ فقیر بھی یہ چاہتا ہے کہ مختصر انداز میں جو ہے ان کے وہ پوائنٹس کو جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی تھوڑا سا تشریح مسٹر عامر کو جو ہے در حقیقت بتانا یہ ہے، اور ان مہدوی بھائیوں کو بھی یہ بتانا ہے جو صبح سے اس فقیر کو جو ہے اور حضرت کو بار بار کال کر کے تنگ کر رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیجئے، آپ اس کا جواب دیجئے. دیکھیے در حقیقت وہ ہر مہدوی کا ایک درد ہے دل میں کہ بھائی ہم اس کا جواب دینا چاہیے، ورنہ جو ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہم اپنی کام میں لگے ہوئے سیرت مہدی علیہ السلام، سیرت رسول اللہ بتاتے نہیں، ہمارا یہی کام ہے. مگر آج اور ایسے بھی کئی آئے اور گئے، کئی جو ہے آئے مہدویت کے بارے میں برا بولے، ہم جو ہے سنے، مگر وہ اپنی جگہ رہے. مگر اس طریقے سے جو ہے جیسا مسٹر عامر نے جو ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دور کر لیے اور بدبختی کی طرف اس راستے پر چلے گئے، ہم ان کو پھر سے ایک بار موقع دینا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں کہ آپ آئے. جن چیزوں کو دیکھیے ہم شروع یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں کہہ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی ٹیچنگز کو بازو رکھیے. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی ٹیچنگز کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں. مہدی علیہ السلام کی جو ٹیچنگز ہے، جو فرائض ولایت ہے، وہ در حقیقت قرآن ہی سے جڑے ہوئے، اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کے پھر قرآن اور سنت کی طرف آئیے. تو یہ کیا سمجھے مجھے پتا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ کتنی ہے کیا ہے، کیونکہ مہدی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی ٹیچنگ سے ہٹ کے پھر قرآن اور حدیث کی طرف آؤ بول رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جو بات مہدی علیہ السلام جو ہے 550 سال پہلے بول دیے، ابھی اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے بولے قرآن اور حدیث کی طرف آئیے. تو یہ فقیر بتانا چاہتا ہے کہ جو فرائض ولایت ہے، جیسا کہ ترک دنیا، ہجرت از وطن، صحبت صادقین، عزلت از خلق، ذکر اللہ ہے، توکل اللہ ہے، طلب دیدار خدا ہے، عشور ہے، یہ سب کے سب قرآن سے جڑے ہوئے. مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن ہی کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اب سب سے پہلے دیکھیے آپ کہ صحبت صادقین لے لیجئے، جس میں سورہ توبہ کی 119ویں آیت، سورہ توبہ 9واں سورہ ہے قرآن کا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب آپ مجھے بتائیے یہاں پر قرآن کی آیت کے مطابق مہدی موعود علیہ السلام نے یہ ٹیچنگ دی کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، قرآن کے مطابق ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، مسٹر عامر یہ کہتا ہے کہ جو ہے ہم کو بازو رکھ دینا چاہیے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ قرآن سے جڑو. بڑا افسوس ہوا مجھے ان کے اس بیان کو سن کر. جو ہے اگر کوئی تھوڑا تو بھی سمجھ رکھنے والا انسان ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہتا، پہلے تحقیق کرتا کہ مہدی علیہ السلام کی ٹیچنگز کیا ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ہجرت از وطن کے بارے میں سورہ نساء 4واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی جو آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و کمزور تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. محترم سامعین، اسی آیت کے مطابق جہاں پر اللہ کا حکم ہو رہا ہے مہدی علیہ السلام اللہ کی مراد بیان کرنے آئے، تو آپ نے جو ہے اس آیت کے مطابق جو ہے ہجرت از وطن کو فرض قرار دیا. اب وہ کہتا ہے کہ بازو رکھو، بولے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے قرآن کی آیتوں کو بازو رکھ رہا ہے، پھر جو ہے کہہ رہا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ. یہ اس کی کم علمی کا جو ہے ثبوت اس نے دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ترک حب دنیا کے بارے میں سورہ ہود 11واں سورہ قرآن کیا، اس کی 15ویں آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. یہ سورہ ہود کی 15ویں آیت ہے اور یہ 11واں سورہ ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے،
بھگتا دیں گے اور اس میں سے کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اگر آپ آگے پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہوگا، آخرت میں سوائے آگے دوزخ کے ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق بھی مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے یہ دیکھیے کہ فرض قرار دیا ہے کہ جو ہے حب ترک دنیا کو، ترک حب دنیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ جائیں گے اور آگے جو ہے عزلت الخلق کو بھی مہدی موعود علیہ السلام نے فرض قرار دیا، تو آپ سورہ مزمل، یہ 73واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی 8ویں آیت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جب عزلت الخلق کو فرض قرار دیا تو یہ قرآن کی آیت کے مطابق، اور یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کا حکم ہو رہا ہے اس میں۔ جب امر کا صیغہ آ گیا تو پھر وہ اللہ کا حکم ہو گیا، اور اللہ کا جو ہے حکم فرض ہوتا ہے۔ اب اس کو بازو رکھو بولے تو یہ کیسی بات ہے بتائیے؟ ایک بھی تعلیم، کوئی ایک تعلیم تو بھی غلط ہے بتا دیجیے آپ۔ نہیں ہے، سورہ مزمل کی یہ جو ہے 8ویں آیت ہے عزلت الخلق کے بارے میں، اور بھی جو ہے یہ فقیر بتانا چاہا مختصر انداز میں دیکھیے، ورنہ ہر آیت کی تشریح کر کے اس میں کس طرح فرض قرار دیا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اب سورہ نساء کی جو ہے، جو سورہ نساء یہ 4واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی آیت نمبر 103 پر جائیے آپ، جس میں ذکر اللہ کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ وبکرۃ واصیلا۔ اس کے علاوہ سورہ النساء کی جو ہے، یہ تو سورہ الاحزاب کی 41 اور 42 بھی آیت تھی۔ اب سورہ النساء کی 103 بھی آیت میں جو ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ یہ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ امر کا صیغہ ہے، آپ کھول کر دیکھیے، علماء کے پاس جائیے، امر کا صیغہ یعنی کہ اللہ کا حکم اس میں صادر ہو رہا ہے اور اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کی ٹیچنگ میں ذکر اللہ بھی جو ہے قرآن کے مطابق ہے، آیت بھی بتائی جا رہی ہے، آپ کو سورہ بتایا جا رہا ہے، تھوڑا اسٹڈی کیجئے مسٹر عامر، اور مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تعلیمات کو بازو رکھو، پھر قرآن کی طرف آؤ۔ بول رہے ہیں بڑا افسوس رہا، جو قرآن سے جڑی ہوئی تعلیمات ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، نمبر ہے، سب ہے، اس کو آپ بول رہے ہیں کہ بازو رکھو، پھر جو ہے بول رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ، آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ ذرا کھل کر بولتے تو بڑا اچھا ہوتا تھا۔ در حقیقت آپ کے دل میں جو بغض تھا مہدویت کے تعلق سے، آپ نے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتانے والے تھے، باطل کانسیپٹ ہے، باطل تصور ہے۔ در حقیقت آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ بہرحال میں جو ایک اور دو چیزیں بتا کر آپ کا جو غلط راستہ ہے اس کو میں تھوڑا سا کھول کر بیان کروں گا۔ توکل علی اللہ، مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرنے کو فرض قرار دیا۔ سورہ ال عمران 3واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی آیت نمبر 159 میں جو ہے، اور سورہ الاحزاب کی 3 آیت میں بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور سورہ ال عمران کی جو ہے 159 آیت میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں بھی امر کا صیغہ ہے۔ تو اس اعتبار سے توکل بھی جو ہے یہ سمجھیے کہ اللہ کے حکم سے فرض ہے، اور وہی مہدی موعود علیہ السلام کی ٹیچنگز ہے۔ اب آخری دیکھیے آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں طلب دیدار خدا کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی 110 آیت ہے، پس جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو رکھے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نیک عمل کرنے والا، نیک عمل ہوتا کہاں ہے؟ دنیا میں۔ تو اب آپ دیکھیے طلب دیدار خدا کے بارے میں یہ آیت ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے طلب دیدار خدا کو فرض قرار دیا ہے۔ اب اسی آیت کے مطابق جب دیا ہے تو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، مسٹر عامر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیمات قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو تعلیمات حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جڑے ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے قرآن اور سنت کی طرف آئیے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، اگر کوئی دنیا کا کوئی جو ہے آدمی یہ کہے کہ جو ہے جو ٹیچنگ سے مہدی موعود علیہ السلام کی اس کو چھوڑیے اور قرآن کی طرف آئیے، تو اس کا ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نہ قرآن سے واقف ہے نہ وہ حدیث سے واقف ہے، صرف حسد کی بنیاد پر اس نے جو ہے یہ سب کہہ دیا ہے۔ پتہ نہیں اس کو کس سے حسد ہے، کیا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے بڑا افسوس ہے، یہ دھبا لگا ہوا ہے مہدی موعود علیہ السلام کی نسب میں، ایک ایسا دھبا جو ہے سو پھر سے آ گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی نسب میں ہوں، پھر جو ہے میں مہدویت سے دستبردار ہو رہا ہوں، ان کے ماں باپ کو چاہیے، پتہ نہیں علی اکبر صاحب کو جو ہے وہ بھی وہ کون سے عقیدے کے ہیں، کہاں ہیں، کب جو ہے انہوں نے جو ہے
اپنے پھر سے مہدویت کا اقرار کیا تھا، کیونکہ ہم تو سنے تھے کہ وہ مہدویت سے ہٹ گئے، مہدویت کے بارے میں بڑے بڑے باتاں کرے، مرشدین کو بلائے، بڑا جلسہ کر رکھے. ہم کو ان سے کوئی کام نہیں ہے. قوم کے کسی محفل میں اگر وہ آتے ہیں تو ہم کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو مہدی موعود علیہ السلام کو، ان کی تعلیمات کو برا بولے، پھر ان کی جو ہے محفلوں میں آ رہے ہیں. ہم کو بڑا افسوس ہو رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں اور ان سے کوئی بھی تعاون نہ لے. بہرحال محترم سامعین، ایک بات یہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ مسٹر عامر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم کو ڈسکشن نہیں کرنا ہے. بھائی آپ ڈسکشن نہیں کریں گے تو حق پہ کیسے آئیں گے؟ آپ حق کی بات آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کر لیا ہے اور غلط ہی پر رہنے کو آپ نے تعین کر لیا ہے، طے کر لیا ہے. آپ اچھی بات معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ فقیر آپ کو بتانا چاہتا ہے. اور پھر اوپر سے آپ کا یہ کہنا، بڑا افسوس ہو رہا مجھے کہ روڈ انداز میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہیے کہ سید مہدی موعود علیہ سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام مہدوی نہیں، مہدی موعود نہیں ہے. تو بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑے روڈ انداز میں بول دینا چاہیے تو آپ بول دیجئے، مگر ہم تو دل و جان سے مہدی موعود علیہ السلام کو چاہتے ہیں. ہم ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں مگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں. ہم ان کی صرف تصدیق کرے اور ایسی تصدیق کرے کہ آج اگر کوئی مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر کوئی جو ہے کچھ غلط بات کرتا ہے تو وہ سامنے آئے تو ہم اپنی جان دے دیں گے اور اس کو جو ہے چھوڑیں گے نہیں. ہمارا حال ایسا ہے. ہم جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. ان کی تعلیمات سے ایسا واقف ہے. قرآن اور حدیث کے اندر ہم جب ٹٹولتے ہیں تو ایک ایک فرمان، آپ کی ایک ایک بات قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی ہے. کوئی ایک چیز بھی جو ہے قرآن اور حدیث سے ہٹی بھی نہیں ہے. اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا، تم کو نہیں مل رہا تو آئیے، ہم ویلکم کر رہے ہیں. میرا گھر چنچل گڑھے میں ہے، مسعود ہائٹس میں میں رہتا ہوں. 502 میرا اپارٹمنٹ نمبر ہے. آپ آئیے جو ہے، یعنی تو کم از کم فون پہ ربط کیجئے. صرف آپ آئیے. مگر وہ آپ کے جو بھٹکے ہوئے علماء جو قرآن اور حدیث کا بھی احترام نہیں رکھتے، ان کو مت لائیے. اگر ان کو لائیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم کئی 100 وقت لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیے، یہ لوگ قرآن کا بھی احترام نہیں کرتے، حدیث کا بھی احترام نہیں کرتے. اب آپ کو ایک بات یہ فقیر بتانا چاہ رہا کہ خود دیکھیے، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر خمر جو ہے، یہ سعودی سے وہاں سے یہاں سے پڑھ کے لکھ کے فضیلت الشیخ بن گئے. انہوں نے کتاب لکھی ظہور امام مہدی بول کے. اس کے اندر انہوں نے جو ہے ایک بات خاص کہی ہے جو یہ فقیر آپ کو بتانا چاہ رہا. پیج نمبر 123 پہ لمحہ فکر بول کے انہوں نے لکھا کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اس بات کے لیے صرف ایک صحیح حدیث ہی کافی ہے. بولتے ہوں صرف ایک حدیث بتا دیے تو بھی انہوں بولے کوئی بھی مسئلے کو ماننے کے لیے کافی ہے. ان کی یہ سوچ ہے. تو ہم ایک نہیں کئی سینکڑوں حدیثیں بتا دیں گے. آپ خود عامر کا جو ہے جو اعتراض کر رہے ہیں اس کے بھی ہم بتا دیں گے. مہدی موعود علیہ السلام جو ہے، اور عامر کا جو ایک اعتراض ہے کہ ایک عام آدمی کو رسول اللہ سے کمپیئر کر رہے ہیں، کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے مسٹر عامر آپ کے اوپر کہ آپ حدیثوں سے تک واقف نہیں اور اپنا منہ کھول کے جو ہے یہ وہ آپ اپنے عقیدے بدعقیدت کے بارے میں بول دیے. جو لوگ ہم لوگ احترام کرتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کا، اپنے جان مال ہر چیز قربان کرتے ہیں ان کے نام پر، وہ اسی ہستی کے بارے میں آپ نے بڑی بڑی باتیں کر دیے. یہ ہمارا ظرف ہے اس لیے کہ ہم اخلاق رسول اللہ سے واقف ہے، اخلاق مہدی موعود سے واقف ہے. اس واسطے ہم صرف اخلاقی جواب آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ، اور آپ کو دعوت بھی دینا چاہتے ہیں آپ آئے. دیکھیے ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کے نام سے کمپیئر کر رہے ہیں، رسول اللہ سے ایک عام آدمی کو کمپیئر کر رہے ہیں. میں یہ فقیر جو ہے مسٹر عامر سے پوچھنا چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مہدی موعود کا نام لیا تو خود رسول اللہ نے مہدی موعود کو کس سے کمپیئر کیا؟ دیکھیں 10 باتیں میں آپ کو بتا دوں، اور یہ حدیثوں میں اگر آپ آئے میں اس کو بتا دیا تو آپ مہدویت پہ پھر سے آ جائیے. اس میں سے ایک بھی غلط ہے تو آپ بتا دیجئے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں خود رسول اللہ نے اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہوئے کہا ہے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم مہدی موعود کو، ایک عام آدمی کو رسول اللہ سے کمپیئر کریں. مہدی موعود کا جب بھی ذکر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کمپیئر کیا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، محدثین اور مفکرین بہت گزرے ہیں. ایسے بڑے بڑے طبقے گزرے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا. اگر کہا ہے کسی کے بارے میں اور اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہوئے کہا ہے تو دیکھیے مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا،
مہدی کا نام میرا نام ہوگا، مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ دیکھیے ہر جگہ رسول اللہ اپنے آپ سے کمپیئر کر رہے ہیں، مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا، مہدی کبھی خطا نہیں کرے گا جیسا ہم نے خطا نہیں کی، اس کے اخلاق یعنی مہدی کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے، مہدی میری امت کو ہلاکت سے بچائے گا، مہدی پر دین اختتام ہوگا جیسا کہ مجھ سے شروع ہوا ہے، مہدی مجھ سے ہوں گے، روشن پیشانی اونچی ناک والے ہوں گے، ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں، بول کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوروں کے نام گنائے تو بھی دیکھیے میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی جلد دوسری اور حدیث نمبر 1888 ہے، پیج نمبر 528 میں آپ کو مل جائے گی۔ ستہ ہی کی حدیثوں سے ہم بتائیں گے آپ کو۔ اور مسٹر عامر آپ کا جو سب سے بد عقیدہ جو آپ ہے اور آپ نے جو ہے غلط باتوں کو بیان کیا ہے، کون سے علماء کے ہتھے چڑھ گئے آپ مجھے نہیں معلوم۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ جو ہے یہ کلیئر حدیث موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ مہدی کو آنا ہے، عیسیٰ کے ٹائم پر مہدی آئیں گے۔ بھائی قرآن مجید کے بعد ستہ کو زیادہ درجہ دیا گیا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور جو ہے دوسری حدیثوں کو بھی جو ہے تمام جو ہے ستہ کی یہ 6 کتابیں جو ہے نا جو ہے ان کو جو ہے بڑا مقام دیا گیا۔ تو اب ایسے میں آپ دیکھیے یہ فقیر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کوئی ایک حدیث ایسی لائیے جس میں عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے، آپ مجھے لا کر بتائیے، آپ کے علماءوں کو پوچھ لیجیے۔ 7 دن کا ٹائم یہ فقیر دینا چاہتا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر ستہ کی جو ہے پوری کتابوں میں سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ تمام کتابوں میں سے آپ جو ہے مجھے لا کر بتائیے کہ جو ہے عیسیٰ اور مہدی ساتھ آنے والے، کوئی ایک حدیث لا کے بتائیے۔ متن کے اندر رہنا ہے، عربک متن کے اندر، ترجمے میں نہیں۔ ترجمے میں بہت غلطیاں کر لی علماء، ترجمے میں کوئی بھی کچھ بھی لکھ لے سکتا، الٹا آپ لوگ جو ہے غلطیاں کر کے جو ہے امامکم کو امامکم المہدی کر لیے، تو آپ کتنی بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے جہاں پر حدیث شریف موجود ہے کہ امام جو ہے امامکم کا لفظ آیا ہے، اور ویسی جو ہے چیزوں کو جو ہے کیا کرے کہ امامکم المہدی کر دیا، نیچے کے اندر امامکم المہدی کر لیے۔ حالانکہ دیکھیے آپ یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ نازل ہو کر تمہارے مابین ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو اب ان لوگ ترجمے میں کیا لکھے؟ خود تمہارے علماء جس کی جو تم جو ہے مین اسٹریم سنی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جو ہے امامکم فیکم و امامکم منکم کو جو ہے امامکم المہدی منکم کر لیے۔ کس کی ایسی جرت ہے بتائیے آپ؟ ہم مہدویوں کی تو ایسی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی دخل دے یا رسول اللہ کی حدیثوں میں دخل دے۔ تو آپ دیکھیے اس کے علاوہ بھی جو ہے کئی اور بھی حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ لوگ جو ہے چینجز کر لیے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر چینجز کر لیے کہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے۔ میں اور بات کو طول نہیں دینا چاہتا، بڑی جو ہے ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ اب اگر جو ہے کوئی یہ نہیں مانتا ہے تو وہ اس کی اپنی غلطیاں، میں یہ فقیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بات یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ فقیر آپ کو کہ 10 باتیں جیسا یہ بتایا آپ کو ویسے جو ہے اور بھی یہ باتیں بتانا چاہ رہا۔ ستہ کی تمام حدیثوں میں متن میں ایک بھی حدیث عیسیٰ اور مہدی ایک ساتھ آئیں گے کوئی ایک تو بھی لا کر بتائیے آپ۔ پھر دوسرا پوائنٹ دیکھیے، ستہ میں قیامت کے 10 نشانیاں بتائی گئے کہ عیسیٰ کا ذکر ہے، مگر اس میں جو ہے 10 نشانیوں میں مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ فقیر یہی آپ کو جو ہے پوچھنا چاہ رہا کہ یہاں جب دیکھیے ستہ کے اندر جو ہے یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے اسی حدیث میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ قیامت کے قریب 10 نشانیاں ہوں گے۔ تو 10 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے دھواں اٹھے گا، دوسری نشانی ہے دجال آئے گا، تیسری نشانی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، چوتھی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد 5ویں نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے، پھر چلیے 10 نشانیاں گن لیجئے پہلے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر 3 جگہ سے زمین دھسے گی، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک جزیرت العرب میں، پھر اس کے بعد آخری میں یہ ہے کہ ایک آگ یمن سے نکلے گی جو ہر ایک کو جو ہے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔
تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ 10 نشانیوں میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام عیسیٰ کے ساتھ آ رہے ہیں بول کے آپ بول رہے ہیں. بڑا افسوس رہا مجھے کہ وہ حدیثوں کو بھی نہیں پڑھتے اور جو بڑے بڑے وعدے کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں، جو بھی مہدی موعود علیہ السلام ہوں گے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے فقیر رکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہے، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نسائی کی حدیث ہے یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند کا ہم سے کون؟ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ فرمایا، اگر اس غزوے کو میں پاؤں تو میری جان اور میرا مال اس میں قربان کر دوں گا، اور اگر میں اس میں قتل کیا جاؤں تو میرا شمار افضل شہداء میں ہوگا، اور اگر واپس آؤں تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں جو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا. اب مجھے بتائیے مسٹر عامر کہ غزوہ ہند ہندوستان میں کیسا غزوہ ہوگا؟ غزوہ، پہلے تو غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ شامل ہو. اور حضرت ابو ہریرہ جیسی جو ہے ہستی، ایسے جلیل القدر صحابی بیان کر رہے ہیں کہ اس غزوے کا رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ ہندوستان کا لفظ لے رہے ہیں. ہند میں جو ہے غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں. تو ہندوستان کی طرف اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اشارہ دے دیا تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام اس میں ہیں گے. اور بھی حدیثیں ہیں مگر وقت آنے پر یہ فقیر آپ کے سامنے عرض کرے گا. ایک بات دیکھیے مسٹر عامر، یہ فقیر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے منکر کو کافر کہتے ہیں. یہ بات جو ہے ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے بتائیے کہ ہم کسی کو کافر کہیں. جب قرآن اور حدیث کسی کو کافر کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کافر کہتے ہیں تو پھر ہمارے بولنے کی اہمیت نہیں ہے، اور رسول اللہ کے بولنے کی اہمیت ہے. اسی واسطے ہم ہر ایک کو جو ہے رسول اللہ کی بات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ اس شخص کو کافر کہتے ہیں جس نے مہدی کا انکار کیا. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مہدی کا انکار کیا یقیناً اس نے کفر کیا. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور کئی میں آئی ہے، عقد الدرر میں آئی، اور سیوطی کی الحاوی الفتاوی میں آئی، فوائد الاخبار میں آئی، اور ایسی کئی ہے. آپ محمد طاہر القادری جو آج کل جو ہے بڑا زوروں پہ چل رہے تھے، ان کی القول المعتبر جو ہے نکالیے، اس میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. تو بڑا افسوس ہو رہا مجھے کہ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں. ہم کسی کو نہیں کہتے، بلکہ قرآن جس کو کہتا ہے کافر، اور جس کو جو ہے حدیث کافر کہتی ہے، ہم اسی کو کافر کہتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں لکھا ہوا ہے، ہم ہماری طرف سے نہیں کہتے. تمہارا یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں. ہم تو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں مہدی کے انکار کو کفر کہا گیا ہے. اب رہی بات یہ کہ سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہے. آپ پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک حدیث بھی مل گئی تو جو ہے وہ اس بات کے لیے، اس فرمان کے لیے کافی ہے. میں سینکڑوں حدیثیں بتانے کے بجائے آپ کو یہ 2-3 بتا دیتا ہوں کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے، مہدی موعود علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. عامر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مہدی موعود علیہ السلام میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت علی کی اولاد سے ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کا نسب دیکھیے، ایک حدیث بھی مل گئی تو کافی ہے مسٹر عامر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے، یہ ٹوٹلی غلط اس لیے ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی 6025ویں حدیث ہے جو جلد نمبر 3 میں آپ کو مل جائے گی کتاب الفتن کے اندر. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ کیفا تعلق امتی انا فی اولیہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا. میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے، اور درمیان میں مہدی میری اہل بیت سے ہوں گے. میری امت کیسے ہلاک ہوگی فرما رہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں ہوں گے بلکہ حدیث بیان کر دی ہے. اور صحاح ستہ کے اندر ایک بھی جو ہے آپ کو وہ نہیں مل رہی ہے حدیث کہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے. اگر مشکوٰۃ شریف میں آپ کو مہدی اور عیسیٰ کی لفظ حدیث میں آئے ہیں مگر درمیان میں مہدی موعود ہوں گے بلکہ، اور یہ حدیث ایسی معتبر حدیث ہے کہ جو ہے اس کا انکار بھی کفر ہے کیونکہ کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ جو ہے اس کے باوجود آپ جو ہے انکار کر رہے ہیں تو بڑا افسوس کا مقام ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیے، مسٹر عامر نے کہا کہ کمپیئر کر کے رسول اللہ کے برابر کر رہے ہیں. ہم کون ہیں تو رسول اللہ کے کمپیئر کرنے، برابر کرنے، ہمسری کرنے کے واسطے؟
آپ دیکھیے کہ اور ایک چیز، یہ فقیر یہ پوائنٹ بتاتے ہوئے اہل سنت کا جو سب سے بڑے جو عالم ہیں ان کی کتابیں آج بھی لوگ پڑھاتے ہیں، علامہ سعد الدین تفتازانی گزرے ہیں، یہ جو ہے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح مقاصد میں یہ جو لکھا ہے اہل سنت کا عقیدہ کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی موعود علیہ السلام کی اقتداء کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام مہدی موعود کی اقتداء کریں گے، یہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے، ایسا دونوں ان کی کریں گے یا انہوں ان کی کریں گے، یہ جو کہا جاتا ہے یہ ایک بے اصل بات ہے جس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ شرح مقاصد کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 538 اور 539 میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ دیکھیے اب یہ فقیر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہمسر نہیں ہو سکتے، عام آدمی کو لے جا کر ملا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو مہدی موعود علیہ السلام سے ملا کر بیان کیے ہیں جتنے بھی حدیثیں ہیں۔ ایک اور ایک حدیث دیکھیے کہ یہ ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر کتاب الفتن، حدیث نمبر 1027 پیج نمبر 71 پہ آپ کو یہ حدیث بھی مل جائے گی۔ یہ ہمارے اپنی طرف سے عقیدہ نہیں ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، بلکہ یہ حدیث ہے۔ دیکھیے حدیث میں ہے، حضرت محمد ابن سیرین روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام بڑھ کر ہیں یا حضرت ابوبکر و عمر، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مہدی افضل ہیں حضرت ابوبکر و عمر سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے۔ محترم سامعین، اب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اتنے سب حدیثیں ہیں، یہ سب ہے اور یہ بالکل مختصر ہے، بالکل جو ہے 1-2% ہے، آپ کو جو مختصر انداز میں جلدی میں بتایا جا رہا ہے، ورنہ پورا جو ہے آپ کے ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے اچھا تشریح کر کے اگر بیان کرے کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میں صرف پھر سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک موقع ہے کہ آپ آئیے پھر سے جو ہے توبہ کر لیجئے، توبہ اللہ کر کے آپ جو ہے پھر سے مہدوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی باتوں سے محسوس ہوا کہ آپ کو غلط باور کرایا گیا، آپ جو ہے غلط باتوں میں آ گئے کہ جو ہے عیسیٰ کے ٹائم پہ مہدی آئیں گے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی علماء ہیں ان کو جا کر پوچھئے کہ ایک تو بھی کوئی صحابہ میں سے کوئی ایک تو بھی حدیث بتا دو کہ جس میں عیسیٰ اور مہدی ساتھ آنے والے ہو، وہ لوگ آپ کو غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی ہے جو ہے حدیثیں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 ہجری کے بعد میں یہ چینجز آتے گئے، اس سے پہلے کہ آپ حدیثوں کو نکال کر دیکھیے۔ اب ان کی جرات مسٹر عامر یہ دیکھیے کہ امامکم کے لفظ کو امامکم المہدی کر لیے، مہدی موعود علیہ السلام کا نام جوڑتے گئے ہر جگہ تشریح کے اندر۔ اب میرے پرانی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے تو متن میں نہیں ہے سو باتیں ہم متن میں بھی ایڈ کرنا شروع کر دیے، بعض جگہ تو چیپٹر ہی نکال دے رہے مہدی موعود علیہ السلام کا۔ تو بڑا افسوس رہا، مہدی موعود علیہ السلام نے صرف جو ہے وہی تعلیم دی جو قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے، اور آپ جس جو ہے سنت جماعت میں جا رہے ہیں بول رہے ہیں، آپ ان کو جا کے پوچھئے کیا وہ لوگ دنیا میں دیدار خدا کے قائل ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اتنا یاد رکھ لیجئے ان کا دین ہی مکمل نہیں ہوا۔ حدیث جبرائیل ہے، ہر آپ کو معتبر حدیث کی کتاب میں مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر جب اسلام کی تعلیم پوچھے اور ایمان کی تعلیم پوچھے، اس کے بعد جب احسان کے بارے میں پوچھے تو رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو تم اس یقین سے پڑھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرو فرما رہے ہیں، تو اللہ دکھتا بول کے بولے نا۔ سورہ کہف کی بھی آیت ہم آپ کو بتایا 110 والی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر اللہ کے جو دیدار کے آرزومند ہو تو عمل صالح کرو۔ عمل صالح دنیا میں کرنا ہے، آخرت میں تھوڑے کرنا ہے، مرتے ہی عمل رک جاتا۔ تو جن جماعتوں میں آپ جا رہے ہیں ان سے یہ پوچھئے کیا وہ دیدار خدا کے قائل ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے ان کا دین ہی مکمل نہیں ہوا۔ اور اسی جماعت میں اگر آپ جا رہے ہیں تو بڑا افسوس کا مقام ہے، بار بار یہ فقیر آپ کو عرض کر رہا ہے، اور آپ کے ذریعے بھی ان لوگوں کو بھی یہ فقیر یہ بتانا چاہتا ہے جو ابھی ڈگمگ ہے، وہ لوگ کم از کم جو ہے آ کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی تعلیمات ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، ہر تعلیم قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو یہ فقیر ان کو بتانا چاہتا ہے، اور اللہ سے آپ کے حق میں یہ دعا کرتا ہے اللہ آپ کو پھر سے ایک موقع دے مہدوی بننے کا، اور جو ہے ان تمام لوگوں کو بھی جو مہدویت کے بارے میں شک رکھتے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ نیک توفیق دے، ہدایت دے،
اور اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو پھر بھی زندہ ہیں، موقع ہے کہ وہ مہدوی ہو سکتے ہیں، تو اللہ ان کے حق میں بھی بہتری کرے، ان کو مہدوی بنائے۔ حق بات یہی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام آئے اور گئے۔ ان المہدی الموعود قد جاء وماذا لا یاتی المہدی والآخر بعدا، مہدی موعود علیہ السلام بے شک آئے اور گئے، اب آپ کے بعد کوئی دوسرے مہدی آنے والے نہیں۔ اگر کوئی دوسرا آئے گا اور دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ آخر میں یہ فقیر جو ہے تسبیح دیتے ہوئے جو ہے اپنی جگہ لے گا، اور جو ہے یہ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہے کہ پیر و مرشد سے عرض کرتا ہے کہ وہ تسبیح شروع کرے، اور اس کا جواب یہ فقیر دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہنا محمد نبینا، القرآن والمہدی امامنا، آمنا وصدقنا۔